لوگ بہت پریشان ہیں. یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے. جا رہا ہے ایک جہاز, پانی نہیں جاتا ایک سائڈ. نہیں جی ہم نے یو کے جانا ہے. نہیں جی نا 7-8 لاکھ روپے آپ کیا کہتے ہیں لالچ بری بلائے تو آپ کو کسی رشتہ دار کے گھر جانا پڑتا. 500-600 پاؤنڈ سے کم نہیں ملتا. تو بجلی کا بل, گیس کا بل, وہ بڑا ہارڈ ٹائم ہوتا ہے ایسا. تو ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی لوگ, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. دھوپ آج نکلی ہوئی ہے بڑی پیاری. پہلے سنو پڑی, پھر اتنی زیادہ بارش ہوئی, اور اب دھوپ نکلی ہوئی ہے سامنے. ہم نے سوچا ساتھ سورج کو بھی ہم جو ہے نا انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنا دیں. تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے نا بھائی, یہ ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں, خاص کر شادیوں والے اور دوسرے جو ورک ویزے پہ آنا چاہتے تھے, آ رہے ہیں وہ. تو آج اس کے بارے میں نے سوچا, پہلے بھی میں نے بتایا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ یہ نیوز یہ ہے کہ شاید کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو نیو قانون آ رہا ہے, نیو لا آ رہے ہیں, یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ابھی تک بھی آپ آ سکتے ہیں. اپریل میں جا کے یہ جو ہے نا ہونا ہے, امپلیمنٹ ہونا ہے. اپریل تک آپ ایزیلی آرام سکون سے آ سکتے ہیں. اور اپریل کو یہ نہیں ایک دم سے آ رہا ہے. وہ دیکھیں جی, تو جا رہا ہے ایک جہاز. جب یہ گزر کے جاتے ہیں نا تو ہمیں پاکستان یاد آتا ہے. نظر آ رہا ہے, ہاں دیکھیں جی, یہ اس پارک کی رونقیں ہیں چھوٹی چھوٹی. وہ دیکھیں جیسے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ادھر وہ پانی نہیں جاتا ایک سائڈ سے, یہ اس کی رونقیں ہیں چھوٹی چھوٹی. چلیں واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف. تو اپریل تک بھائی آپ آرام سے آ سکتے ہیں, ورک ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں, شادیوں والے بھی آ سکتے ہیں جن کی تو ہو گئی ہیں, جن کے نکاح ہو گئے ہیں. اور اگر نہیں تو جن نے کرنے ہیں تو وہ اس طرح کریں کہ اپنے ریلیٹیوز کو تھوڑا سا فورس کریں, یا انہیں کہیں مہربانی کریں ابھی آ جائیں اور کر لیں. اور ویزا وغیرہ یہ تو 2-3 مہینے کے اندر اندر آپ کو جو ہے نا آنسر آ جاتا ہے اس کا, جو سپوز ویزے پہ آتے ہیں. اور ورک ویزے کا تو آئی تھنک 1 منتھ کے اندر اندر آ جاتا ہے. تو اتنا ہارڈ نہیں ہے جس طرح لوگوں نے بنا دی ہے. تو ہمارے لوگ پریشان, جن نے جمع کروائے ہوئے ہیں یا جنہوں نے جمع کروانے ہیں, ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. صرف وہ کیا کہتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب, وہ جو پارلیمنٹ میں نا وہ ایک وہ بل پیش کیا گیا ہے, ابھی تک وہ اس کے اوپر لائک مطلب مکمل وہ قانون نہیں بنا ابھی تک. سو ابھی تک آپ آرام سکون سے آ سکتے ہیں. اور جن نے جمع کروائے ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا اور ضرور لگے گا, اور ضرور آئیے. تو سب سے پہلے بھائی میں آپ کو آج چھوٹی چھوٹی باتیں 2-3 بتاؤں, 2-3 نہیں 4-5-6 سمجھ لیں, جو مجھے سمجھ آتی ہیں کہ بھئی یہ ایک ٹرینڈ بن گیا یو کے آنا. اور کچھ لوگ آتے ہیں کہ جن کی مجبوری ہوتی ہے, جنہیں پتہ ہے ہمارا ادھر اب پاکستان میں کچھ نہیں بننے والا, جو سچی بات ہے, اور وہ مجبوری کے طور پہ قرض لے کے کچھ لے کے پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پاکستان میں بھی اپنا بزنس ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, وہ پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے یو کے جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا لائک ہر کسی کا اپنا ایک اوپینین ہے, میرا جو اوپینین ہے کہ جن کے پاس اپنا ادھر کام وغیرہ ہے, ماشاءاللہ وہ سیٹل ہیں, وہ اپنی نوکری وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے نہ آئیں. کیونکہ ادھر بھائی کوئی زندگی کوئی آسان نہیں ہے, ادھر بھی زندگی ہارڈ ہے. جو لوگ مجبور ہیں ان کا تو انہیں کیا کہتے ہیں, انہیں آنا ہی آنا ہے. انہیں پتہ ہے ہمارا فیوچر پاکستان میں نہیں ہے, سو اس لیے وہ نکل آتے ہیں. بھائی ادھر آنے سے پہلے نا میں آپ کو مین چیزیں بتاؤں. جب بندہ آتا ہے نا تو ایجنٹ کے پاس آتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی ادھر آپ کی بن جائے گی جی مہینے کی نا 7-8 لاکھ روپے آپ کو مائیں گے, ہمارے پاکستانی روپیز میں بتاتا ہے. سو ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ 7-8 لاکھ مہینے کا مل جائے گا, پر ہم آگے باقی سب کو نہیں سوچتے. اس ٹائم ہمارے مائنڈ میں صرف یہی ہوتا ہے 7-8 لاکھ. ہم سوچتے ہیں کہ ہم 80-90 لاکھ 80-90 لاکھ لگا کے جا رہے ہیں, تو وہ کیا کریں گے 1 سال میں پورا ہو جائے گا, 7-8 لاکھ ہماری پے ہوگی. اور اگر ڈبل محنت کریں تو شاید ہماری 10-12 لاکھ 14 لاکھ ہو جائے گی. وہ باقی کچھ بھی نہیں سوچتا اس ٹائم. انسان لالچ ہے, ہر انسان لالچ ہے. میں خود بھی کبھی کبھی ایسی بندہ بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے یہ لالچ کیوں کی. تو کیا کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے, یہ ایم ہی نہیں یہ کول بنا ہوا. تو سب سے مین چیز وہ جب ہمیں بتاتے ہیں نا کہ
7-8 लाख تو ہم ایک بار سوچتے ہیں وہ 7-8 लाख 10 लाख یہ تو ہم آرام سکون سے اپنے پیسے بھی پورے کر لیں گے اور ہماری فیوچر بھی سیکیور ہو جائے گا. تو بھائی جب بندہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے نا, ایئرپورٹ سے اترتا ہے نا, تو سب سے پہلے تو آپ کو ادھر گھر ڈھونڈنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا, گھر نہیں تو آپ کو کسی رشتہ دار کے گھر جانا پڑے گا. جب آپ پہنچیں گے نا دیکھیں گے ایک باکس نما بنے ہوئے گھر, جو ریالٹی ہے, یہ میں ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو, اس لیے میں نے اپنے چینل کا نام بھی یہی رکھا ہوا ہے. تو باکس سے بنے ہوئے ہیں. بندہ جب آتا ہے کہتا ہے ایک بار تو بندے کے مائنڈ میں آتا ہوگا کہ بھائی کدھر سے میں کدھر آ گیا, اتنے بڑے گھروں سے, کوئی گاؤں سے, کوئی شہر سے, میں کدھر چھوٹے سے کمرے میں آ گیا. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہوتی ہے کہ بندہ کب تک اس ریلیٹیو کے گھر رہے, نہیں زیادہ ٹائم نہیں رہ سکتا. جتنا مرضی کوئی آپ کا اچھا رشتہ دار ہو نا, تو ادھر مطلب سینیریو سین ہی ایسا کچھ بنا ہوا ہوتا ہے کہ بندہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ ہر بندے کی مجبوری ہے. لوگوں کے بچے ہیں, ادھر 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم گھر ہوتا ہے. تو اگر آپ کی فیملی آ رہی ہے یا آپ کے بچے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ زیادہ ٹائم نہیں گزار سکیں گے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ بندہ ہوتا ہے نا, سب سے پہلے اسے اپنا گھر ڈھونڈنا ہے. جب بندہ گھر ڈھونڈنا ہے نا بھائی, تو ادھر جو سائڈ پہ ٹاؤن, چھوٹے ٹاؤن ہے نا, ادھر بھی گھر جو ہے نا آپ کو 2 بیڈ روم 500-600 پاؤنڈ سے کم نہیں ملتا. تو 500-600 پاؤنڈ کے سمجھ لیں آپ کا وہ 8 लाख سے 3-4 लाख تو ادھر ہی چلا گیا, آپ کا گھر کا رینٹ چلا گیا. اللہ اللہ کر کے جب بندے کا گھر کا رینٹ ہو جاتا ہے نا, تو اس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ کام اب ہم نے شروع کرنا ہے. جب بندہ کام پہ جاتا ہے نا, تو تنخواہ جب ملتی ہے نا, تو 4 लाख تو آپ کا رینٹ چلا گیا. پھر ادھر ہوتا ہے جی, میں آپ کو گنا کے بتاتا ہوں, بجلی کا بل, گیس کا بل, الیکٹرک کا بل, گاڑی کا بل, گاڑی کا بل نہیں, گاڑی کا ٹیکس, روڈ ٹیکس, گاڑی کی انشورنس, اس کے بعد گاڑی کا فیول وغیرہ, اور مین چیز گھر کا جو آپ نے کھانا پینا کرنا ہے, یہ سب کچھ 7 چیزیں میں آپ کو جو گنا کے بتا رہا ہوں. بھائی ایک 100 پاؤنڈ بھی کریں یا 50 پاؤنڈ بھی کریں نا, تو کم سے کم میں رفلی آپ کو اندازہ بتاؤں, کوئی 400 پاؤنڈ تقریباً نا, مطلب 400-500, اگر کوئی چیپ گھر آپ کو مل جائے نا 2 بیڈ روم 500 پاؤنڈ کا یا 600 پاؤنڈ کا, وہ اور 3-4 تقریباً 1000 پاؤنڈ آپ کا یہ منتھ کا خرچہ ہے جو آپ نے نکالنا ہے. تو بھائی 8 लाख میں سے بندہ سوچے تو 5-6 लाख تو گیا. پیچھے جو 1-2 लाख بچتا ہے نا بھائی جان, وہ باقی خرچے گھر کا, آگے پیچھے 100 مسئلے مسائل, پیچھے پاکستان کا, تو بچتا بھائی یہی کوئی 40-50 ہزار ہی ہے, جو میں ایٹ دا اینڈ بتا رہا ہوں آپ کو, جو ریالٹی ہے. جو بندہ سوچ کے آتا ہے نا میں 10 लाख 20 लाख منتھلی کماؤں گا اور اپنے پیسے بھی پورے کروں گا, گھر کے بھی, جو خاص کر جس کی فیملی ساتھ آئی ہوئی ہوتی ہے, وہ بڑا ہارڈ ٹائم ہوتا ہے اس بندے کے لیے. نیو جگہ آنا, نیو جگہ خود کو سیٹل کرنا, اس جگہ میں خود کو ایڈجسٹمنٹ کرنا, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بندہ پہلے نہیں سوچتا. جب بندہ پہنچتا ہے نا, اس کے بعد بندے کو سوچ آتی ہے کہ یہ بھی مجھے سوچنا چاہیے تھا, یہ بھی مجھے سوچنا چاہیے تھا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بندہ بعد میں یاد کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ آنا چاہیں نا, تو اپنا ایک پلان بنا کے. اور اب سب سے جو ادھر ایک جو ہو رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں, انہیں کام ہی نہیں ملتا. جب کام نہیں ملتا تو پھر تو وہ, اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, جب آپ کو کام نہیں ملے گا تو آپ خود سوچیں کہ 1200-1400 پاؤنڈ آپ منتھ کا جو آپ نے خرچہ کرنا ہے وہ کہاں سے دیں گے. پیچھے سے منگوائیں گے, ماں باپ سے منگوائیں گے, بھائی بہن سے مانگیں گے, کسی رشتہ دار سے مانگیں گے. کب تک کوئی دے گا؟ 1 مہینے دے گا, 2 مہینے دے گا. تو بھائی مین چیز آپ کی, اگر آپ نے آنا ہے, آپ پورا پلان کر کے سب کچھ. مین چیز سب سے بڑی بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, کام آپ کا مست ہونا چاہیے. اگر آپ کو کام نہیں نہ ملے گا تو آپ کی زندگی سمجھے کھجل خوار ہی ہیں آپ ادھر, بالکل کھجل خوار ہی ہیں. پھر سب سے پہلے آنے سے پہلے یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی, یہ سارا اپنا سوچ کے آئیں. ادھر سے آنا گھر, اس کے بعد گاڑی, اس کے بعد یہ بل, یہ سارے کچھ آپ نے سوچنا ہے. آپ نے صرف یہ نہیں جینٹ کی بات سننی کہ 8-9 लाख آپ یا 7-8 लाख آپ منتھ کا کما رہے ہیں, تو وہ آپ کی سیونگ ہے. آپ باقی بھی سب کچھ پلان کر کے آئیں. مین چیز, جس کام پہ آپ آ رہے ہیں نا, یہ شورٹی کریں کہ وہ 4 سال 5 سال جتنے ٹائم کے لیے آپ آ رہے ہیں نا, وہ ورک ویزا جو آپ کو دے رہا ہے وہ اتنے ٹائم کے لیے کام بھی آپ کے پاس ہو. یہ نہ ہو کہ آپ آئیں 2 مہینے کام کریں اور پھر آپ کو کام ہی نہ ملے. اور اس طرح کے بہت سے لوگ ایسے میرے سامنے سے گزرے ہیں, اور ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے دیکھتا ہوں جو ادھر سے آ گئے ہیں, ادھر انہیں کام نہیں مل رہا. تو جب ان لیگل ہو جائیں گے تو پھر آپ جب بھی پکڑا گے تو رپورٹ ہو جائیں گے سمپلی, اور وہ 20-22 ہزار آپ کا ختم.
آپ ضرور آئیں، میں نہیں کہتا نہ آئیں، پر اپنا ایک پلان بنا کے سارا کچھ مینج کر کے اس کے بعد آپ تشریف لائیں، اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اور مین چیز اپریل تک آپ ابھی آ سکتے ہیں، مطلب آپ بعد میں بھی سکتے ہیں، اس کے بعد شاید وہ قانون چینج ہو جائے، تو اپریل تک آپ سیم اسی طرح اپنے فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ تو امید ہے اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا، تو جو ریالٹی ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو ہمیشہ، تو ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔